تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کا دراصل ایک دعا ہے جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دسی ہے کہ میرے کو اس طریقے دے نال دعا منگو۔ ایک دم ہی نہ منہ کھول کے منگن لگ پے، بلکہ پہلا میری حمد میری ثنا کریو، میری تعریف کریو، میرے رتبے دا ذکر کریو، میرے رحم اور رحیم ہونے دا تذکرہ کریو، میری حکومت کی گل کریو اور میری عبادت کی گل کریو، اور اس تو بعد تسی پھر اپنے واسطے جو منگو گے وہ ملے گا۔ الحمد شریف دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو منگن کی جاچ دسی، تے جدوں اللہ دی تعریف کر لئی، او دا پالن ہار ہونا، او دا رحمان و رحیم ہونا، قیامت والے دن او دا حساب لینا، یہ ساری گلاں کر لئیاں، تے اس تو بعد پھر اللہ دے کولوں جدوں منگیا تے اللہ نے ہی کہا کہ میرے کولوں ہدایت منگو۔ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، اگے صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم کی ہوندا ہے؟ ایک کھلا اور کشادہ رستہ ہے جڑا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس تو پہلے اہدنا دے بارے کل کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے جڑا ہدایت ہے یہ تین درجے بیان کیتے ہیں علماء نے۔ نمبر ایک کہتے دس دیتا جائے رستہ، دس دیتا ہوئی اے رستہ ہسپتال میں جانا ہے، ادھروں جائیں سجے کھبے، امن ہو گئے تو وہ ہسپتال آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ دکھا دیتا جائے رستہ، اے بھی رستہ جانا پھر دیکھ لے۔ تیسرا جڑا درجہ ہے ہدایت دا وہ یہ ہے کہ کسی رستہ پوچھنے والے نو انسان اپنے نال گڈی تے بٹھا کے یا کسی انگلی پھڑ کے انہوں وہ منزل تک چھڈ آئے۔ یہ تیسرا ہدایت کا درجہ ہے۔ یہ جی الحمد شریف دے اسی کہنے پہ ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، یا رب ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ یہ مطلب صرف اینا کی نہیں ہے کہ اے اللہ سانو جنت کی طرف جانے والا جڑا رستہ ہے وہ علم دے دے، یہ بھی نہیں ہے کہ سانو دس دے کتنے ہے، بلکہ یہ اندر اسی اپنے رب کو کہنے ہیں یا اللہ پاک علم بھی دے دے، دکھا بھی دے، اور ساڈا ہاتھ پھڑ کے سانو اس رستے دے اوتے پہنچا بھی دے۔ اے جی اہدنا، ٹھیک ہے، اہدنا علم ہو جانا، جڑا صرف علم ہو جانا کسی چیز کا وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت ہو جانا، ہدایت بھی دراصل علم ہی ہے۔ بندہ دس دیندا کہ یہ رستہ ادھر ادھر جانا ہی، یہ بھی ہدایت بھی اس طرح ہی ہوتی ہے کہ رستہ معلوم ہو جائے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے مطابق ہدایت اور علم کے اندر فرق ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، ہر عالم جڑا ہدایت تے نہیں ہوتا، تسی بھی جانتے حافظ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیا سارے حافظ جڑے نا ہدایت کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کوئی گڑبڑ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے جڑے علماء نے انہوں نے منیا کہ بنی اسرائیل دے علماء نے، انہوں دے رہبان نے، درویش نے، بڑے بڑے انہوں کے صاحب علم لوگ نے، انہوں قرآن مجید کے اندر تسلیم کیتا گیا۔ بنی اسرائیل یعنی عیسائی کہہ لو، یہودی کہہ لو، علماء بڑے نے، لیکن اللہ نے کہا کہ ضالون نے، رستہ گم کر بیٹھے دے نے، گمراہ نے، علم انہوں کو ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ معلوم ہویا کہ اللہ کو اسی صرف یہ نہیں کہا یا اللہ تو سانو علم دے دے سیدھے رستے دا، جنت دے رستے دا علم نہیں منگیا، وہ نہ ہوندا علمنا صراط المستقیم، وہ نہیں منگیا اللہ کو منگیا اہدنا، یا اللہ سانو ہدایت عطا فرما۔ علم جڑا ہے نا میرے بھائی، اسی قرآن مجید دے اندر
پڑھنے قصہ آدم و ابلیس، جہد اندر ابلیس بھی موجود ہے، فرشتے، اللہ موجود ہے، عالم آدم علیہ السلام موجود نے، سارے ایک جگہ سے موجود سن۔ جڑا ابلیس ہے وہ علم کا تسی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی کنے کہ نبیاں دے نام جاننے ہیں، سارے بچوں کچھ نہ صرف اپنے نبی کا اسی نام جاننے، کچھ نہ 2-3 نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کچھ بڑے علماء نے جڑے پنجی نبیاں دا نام جانتے ہیں اور انہوں دے حالات جانتے ہیں۔ شیطان دا علم دیکھو، جنہاں نبیاں نو اسی نہیں جانتے، 1,24,000 نبیاں دا علم چھڈیا شیطان تے انہاں دیاں قوماں دے نال پنگا لے کے رہا ہے۔ وہ علم دا اندازہ کرو کہ جننے نبیاں دے کول وہ آیا ہے انہاں ساریاں دے بارے چ وہ کول علم ہے، شیطان دے کول علم دا کوئی اندازہ کر سکتے ہو شیطان دے علم دا؟ پھر اسی تے صرف پڑھنے ہیں نا کہ اللہ نے یہ آکھیا، ابلیس نے اگوں یہ آکھیا، ابلیس تے آپے اتنے موجود سی، اس جدی گل اسی صرف پڑھ سکنے ہیں، اس جگہ تے اتنے ابلیس خود موجود سی۔ اسی فرشتیاں دے بارے سوچی پہ رہے کس طرح دے ہون گے، کہڑے فرشتے ہیں، کی کام کر رہے ہیں۔ ابلیس فرشتیاں نو دیکھدا سی پیا، انہاں دے وچ موجود سی، انہاں نال گلاں کر رہا سی، انہاں دے وچ رہا دا سی۔ تے پھر تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ ابلیس دا علم کنا زیادہ ہے۔ اس واسطے علم دی طلب نہیں کیتی اللہ کو، علم ضروری ہے، علم حاصل ہونا چاہیے، علم دا پتہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ کو کی منگیا؟ ہدایت۔ شیطان نو ہدایت نہیں ملی کہ اسی اللہ رب العزت کو منگنے ہیں، یا اللہ پاک سانو سیدھے رستے دی طرف ہدایت نصیب فرما۔ اور اس ہدایت ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تحفے نو استعمال کرنے کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تحفہ نعمت نو کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں نا، ہدیہ دیتا جی مینوں، یہ مانی ہوتا تحفہ، ہدیہ جو ہدایت نکلی ہے، یہ دینا ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ تے تحفہ جڑا ہے، جس طرح کل بھی میں تھوڑی خدمت عرض کی تھی کہ اگر تحفے نو نعمت نو انسان ہدایت نہ ہوئے انسان دے کول، تے انسان واسطے تحفہ بعض اوقات مصیبت بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دوائی ایک نعمت ہے، ڈاکٹر دوائی دے گا سانو، بیمار آنا سی وہ دوائی دے گا، وہ دوائی ایک تحفہ ہے کہ نعمت ہے، لیکن نال وہ کی دے گا؟ ہدایت دے گا۔ صبح اینیاں گولیاں کھانیاں نے، دوپہر نو اینیاں، شام نو اینیاں کھانیاں۔ اگر دوائی دے نال ہدایت نہ ہوئے کہ انسان کٹھیاں ہی ساری گولیاں کھا لے، تو ظاہر ہے کہ وہ جلدی مر جائے گا پھر، اور انہوں نقصان پہنچے گا۔ اس واسطے کیا کہ ہدایت ہے جڑی یہ اللہ کی طرفوں ایک تحفہ ہے، اور یہ اندر یہ چیز خود ہی پوشیدہ ہے کہ اسی صراط مستقیم یعنی جنت کے راستے تے جڑا چلنا ہے، انہوں کس طریقے دے نال چلنا ہے، اس طریقے تے چلن دا جڑا انہوں دینا کیا گیا، یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دے کہ ہم اس سیدھے راستے پر چل کر جنت میں پہنچ سکیں۔ پھر آخر ہے رویے دی گل ہے، رویے دی گل، ساڈا بچہ ہے اگر وہ ساڈے کو کوئی چیز منگے گا، ابا بھی نہ کہے سائیکل لینی ہے، سائیکل لینی ہے، میرے کو نہیں جان ہوتا، یہ طریقہ بھی منگن کا کی کہاں گے اسی انہوں یا تمیز نال گل کر پتر تو سائیکل ہی منگنی ہے، اس طریقے نال بہت دس کے بھائی میں ٹھنڈ ہے، کالج جان نہیں ہوں، بساں نہیں لبدیاں یا ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو کہ تو قسطاں تے لے لئیے یا کتے تو پیسے جوڑ لئیے، اس طرح اچھے طریقے نال تو مانگنا، تو چھوڑ نہیں سائیکل چاہیے، سائیکل چاہیے، اسی انہوں کی دیاں گے، سمجھاواں گے کہ اپنا رویہ درست کر، منگن دا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ خود اسی اللہ کو جدوں منگ رہے ہیں تے اسی اسی طرح منگ رہے ہیں جی ایک بدتمیز بچہ جڑا ہے نا اپنے سائیکل نہیں بھائی، جدوں اللہ تعالیٰ کو ہدایت منگنی ہے تو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا، اور اللہ دے سامنے بڑی لجاجت دے نال، بڑی عاجزی دے نال، بڑی مسکینی دے نال، ضرورت مند بن کے پھر اللہ دے کولوں کہنا کہ یہ دینا صراط المستقیم، یا اللہ پاک مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اور اج دی آخری گل کرنا کہ اے جڑی ہدایت ہے
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਭੇਗੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਉਹ ਇਲਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਲਮ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਇਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਿਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹਿਦਾਇਤ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ लगेगी, वो बार बार पीना पड़ेगा, फिर इंसान की प्यास बुझिया करेगी। अगर एक दफ़ा पी लेगा तो ना मालक इलम दा मालक इंसान बन सकता है, हिदायत दा मालक नहीं बन सकता। इस वास्ते फरमाया कि हिदायत बार बार मंगनी पेगी, हर रोज़ मंगनी पेगी, हर नमाज के अंदर मंगनी पेगी, हर रकात के अंदर मंगनी पेगी। हिदायत एक आम आदमी जरा सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता, सुनता नहीं पढ़ता, नफल नहीं पढ़ता, वो भी दिन च 17 मरतबा कहता है या अल्लाह पाक मुझे हिदायत नसीब फरमा। जड़ा बंदा सुनता और नफल पढ़ता वो 40-50 मरतबा अल्लाह ताला को हिदायत मंगदा है। मालूम होया कि हिदायत अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी है नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, सीधे रस्ते पर चलने की, तो बेफिक्र नहीं होना, बल्कि एक ऐसी नादर चीज़ है कि इनू हर लम्हे मंगण की जरूरत है। और जदों असीं कोई थोड़ी जी गफलत कर गए तो हिदायत साडे हथ चों निकल भी सकती है। तो अज की गुफ्तगू के अंदर सानू पता चलिया कि हिदायत के 3 दर्जे होंदे ने। फिर सानू पता चलिया कि सिर्फ इलम हो जाना ही काफ़ी नहीं है, हिदायत और इलम के विच बड़ा फर्क है। इलम जड़ा है वो शैतान नू भी बड़ा सी, बनी इसराइल उलमा नू भी बड़ा सी, साडे भी बहुत आलम ने, लेकिन हिदायत हर एक दे कोल नहीं है। जदों कोई शख्स अल्लाह कोलों हिदायत मंगदा है इह देना, तो फिर वो इलम भी मंग लैंदा है, रस्ता भी मंग लैंदा है, और वो ये मंग लैंदा है कि या अल्लाह पाक मैनू तू बांह फड़ के मेरी मंजिल तक पहुँचा भी देगा। फिर सानू ये पता चलिया कि हिदायत एक नेमत है, इनू हिदायत नू इस्तेमाल करने का तरीका, दीन ते चलन का सानू तरीका आना चाहिए, वह ही ना हिदायत है। और आखिर के अंदर सानू ये पता चलिया कि हिदायत दे असीं मालक नहीं बन जाते, बल्कि हिदायत हर लम्हे मंगनी पेगी और उहदे मंगण के आदाब भी होने चाहिए ने। तो जिहड़ा बंदे नू हर टाइम हिदायत मंगने की जरूरत है वह कभी मगरूर हो सकता है, कभी वो इतरा सकता है कि मैं आजज़ी और मस्कीनी का सबक है जड़ा वो हिदायत के अंदर पोशीदा है। तो तर्जमा होया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा सीधे रास्ते की तरफ। सीधा रास्ता कुरान का रास्ता, अल्लाह के प्यारे नबी का रास्ता और दीन इस्लाम का रास्ता, और ये सारा चीज़ों का मजमूआ जन्नत का रास्ता। इंशाअल्लाह कल सिरात मुस्तकीम के बारे में बात होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा अन्ता सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फजर नमाज बाजमात अदा करके बयान सुन के ते असीं हुण बाहर आ गए हैं माशाल्लाह जी। तुहानूं पता कि नमाज दा जेहड़ा ना बयान तर्जमा शुरू है,
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਲੀਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੱਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਆਂਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।